بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ پاکستان میں جو موضوع پڑھیں گے وہ ہے پاکستان میں قومی یکجہتی اور سالمیت کے مسائل۔ اس سے پہلے ہم قومی یکجہتی کے متعلق اس کی تعریف، اس کی اہمیت اور عناصر وغیرہ کا تفصیلی جائزہ لے چکے ہیں۔ کسی بھی قوم کے لیے اتحاد اور یکجہتی جو ہے وہ ناگزیر ہوتی ہے۔ کوئی قوم اسی صورت میں خوشحال ہو سکتی ہے، اسی صورت میں مضبوط اور مستحکم ہو سکتی ہے، اسی صورت میں کسی ملک میں امن و امان کا قیام ممکن ہوتا ہے جب اس قوم کے لوگ آپس میں متحد ہوں اور وہ آپس کے اختلاف اور جو نفاق ہے اس کو بھلا کر ایک روشن مستقبل کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں۔ اور کوئی قوم جو ہے وہ اتحاد اور یکجہتی کے بغیر کبھی بھی ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی۔ کسی بھی ملک کی انتظامیہ، اس کا سسٹم، اس کا نظام اسی صورت میں مضبوط ہوتا ہے جب اس قوم کے لوگ آپس میں متحد ہوں، ان کے اندر یکجہتی ہو، قومی جذبہ ان کے اندر موجود ہو۔ تو آج ہم اپنے سبق میں جو موضوع ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں قومی یکجہتی کی راہ میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں اور اس کے کون کون سے مسائل ہیں اور ان مسائل سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے، ان مسائل کا حل جو ہے وہ کیسے ممکن ہے۔ مملکت خداداد جو ہے وہ کئی طرح کے بحرانوں سے دوچار ہے، کئی طرح کے مسائل جو ہیں ان سے دوچار ہے۔ ان مسائل کا اگر قومی یکجہتی کے حوالے سے جائزہ لیا جائے تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ناخواندگی ہے۔ پاکستان میں لوگ جو ہیں اکثریت ناخواندہ ہے، لوگ غیر تعلیم یافتہ ہیں اور معاشی طور پر پسماندہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو آبادی کی ایک اکثریت جو ہے وہ ناخواندہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اپنا جو ہے اپنے لیے مناسب روزگار کا بندوبست نہیں کر سکتے، کوئی اچھی نوکری جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح لوگ جو ہیں وہ ناخواندہ ہونے کی وجہ سے ان کو ترقی کے مواقع بھی نہیں ملتے، اور معاشی طور پر بھی کوئی قوم اسی صورت میں خوشحال ہو سکتی ہے جب وہ خواندہ ہو، لوگ پڑھے لکھے ہوں اور ان کے پاس جو ہے وہ روزگار ہو، ایک باعزت طریقے سے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے وہ کما سکیں۔ تو یہ جو معاشی پسماندگی ہے یہ بالآخر یہ غربت اور بے روزگاری جو ہے یہ معاشی پسماندگی کو جنم دیتی ہے، اور کوئی ملک جو ہے وہ معاشی طور پر اسی صورت میں خوشحال ہو سکتا ہے جب وہاں پر لوگ خواندہ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان کو ترقی کے یکساں مواقع ملیں، ان کے پاس روزگار ہو، ان کے پاس اپنے لیے روزی روٹی کمانے کے جو ہیں وہ مواقع ہوں۔ تو یہ معاشی پسماندگی اور غربت، بے روزگاری جیسے مسائل جو ہیں، جب لوگ انہی مسائل میں گھرے رہیں گے تو وہ اتحاد اور یکجہتی جو ہے اس کی راہ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ ملی سوچ کو اپنا نہیں سکتے، وہ قومی جذبات سے عاری ہو جاتے ہیں، ان کے اندر اتحاد اور یگانگت جو ہے وہ ناپید ہو جاتی ہے۔ جب وہ اس قسم کے معاشی مسائل میں گھرے رہتے ہیں، وہ اپنے لیے جو ہے وہ دن رات صرف 2 وقت کی روٹی کمانے کے چکر میں رہتے ہیں، تو وہ ملی سوچ اور ملی جذبے کو جو ہے وہ اپنانے سے عاری رہتے ہیں۔ تو یہ معاشی پسماندگی جو ہے اور ناخواندگی یہ قومی یکجہتی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی طرح لوگ جو ہیں وہ ناخواندہ ہونے کی وجہ سے ان سیاسی شعور سے عاری ہیں، ان میں سیاسی شعور جو ہے اس کا فقدان ہے۔ لوگ چونکہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں جانتے، ان کے اندر سیاسی شعور کی کمی ہے، اپنے لیے صحیح رہنما کا انتخاب کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت کم طبقہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے ان کے اندر سیاسی شعور موجود ہے، اور ملکی مسائل جو ہیں ان کو سمجھنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں، سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا طبقہ بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاست میں ہمیشہ ان لوگوں کی اجارہ داری رہی ہے جو یا تو سرمایہ دار ہیں یا پھر جاگیردار وغیرہ ہیں۔ تو یہ سیاسی شعور کی کمی جو ہے عوام کے اندر، لوگوں کے اندر، یہ بھی قومی سالمیت اور اتحاد اور یکجہتی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پھر علاقوں کی مساوی ترقی کا فقدان ہے۔ پاکستان میں تمام علاقے جو ہیں وہ اپنے وسائل کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں، یکساں نہیں ہیں۔ کچھ علاقے جو ہیں ان میں پیداواری صلاحیت زیادہ ہے، ان کے اندر فصلیں وہ زیادہ زرخیز علاقے ہیں یا ان کے اندر قدرتی وسائل جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور کچھ علاقوں میں وہ قدرتی وسائل جو ہیں وہ کم ہیں، محدود ہیں۔ تو یہ جو
اس قسم کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے تمام علاقے جو ہیں ان کے پاس ترقی کے یکساں مواقع نہیں ہیں، وسائل جو ہیں وہ ان کی عدم کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر وسائل تو ہیں لیکن عدم توجہی ہے حکومت کی طرف سے بھی، تو یہ قومی اتحاد اور یکجہتی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ علاقے جو پسماندہ رہ جاتے ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے، وہ حکومتوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتے بلکہ نالاں رہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اپنے حقوق سے محروم رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قومی اتحاد اور یکجہتی جو ہے اس کو اس طریقے سے ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں تقسیم آ جاتی ہے، تو وہ ہمیشہ تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں حکومتوں کے اوپر۔ تو یہ علاقائی پسماندگی اور علاقوں کی مساوی ترقی کا فقدان جو ہے یہ بھی قومی یکجہتی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس میں مختلف تہذیبیں، مختلف ثقافتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ ہر علاقے کی، ہر صوبے کی اپنی ایک ثقافت ہے، اپنی تہذیب ہے، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ ان کی تہذیب اور ثقافت میں بھی کافی زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو تہذیبی اور ثقافتی اختلافات ہیں یہ بھی کسی حد تک قومی یکجہتی اور سالمیت کی راہ میں ایک رکاوٹ کا کام کرتے ہیں۔ پھر پاکستان میں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور اس لسانی اور نسلی اختلاف جو ہے اس کا بہت ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ عناصر، اور ان کو لسانی اور نسلی تعصبات کو ہوا دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تو یہ بھی قومی یکجہتی اور سالمیت کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پھر مخصوص طبقے کا سیاسی تسلط، پاکستان میں شروع سے ہی ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ برسر اقتدار رہا ہے، سرمایہ داروں کے علاوہ جاگیردار جو ہیں، یا پھر پاکستان میں انفارچونیٹلی مارشل لا کا دور رہا ہے زیادہ تر، تو یہ ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری ہمیشہ یہاں پر رہی ہے، جس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا، جس کی وجہ سے جمہوریت جو ہے اس کو صحیح طریقے سے جمہوریت نہیں چل سکی، اور یہ جو عدم تسلسل تھا جمہوریت کا اور ایک مخصوص طبقے کی جو اجارہ داری ہے، اس نے ملکی سالمیت کو، قومی یکجہتی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ سیاسی و انتظامی ادارے جو ہیں وہ انحطاط کا شکار ہوئے۔ اس جو ایک کمزور سیاسی نظام رہا ہے پاکستان کے اندر، اس میں ادارے ہمیشہ کمزور رہے ہیں۔ یہاں پر اداروں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ، اور اداروں کو فعال بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا صحیح کردار ادا کر سکیں، تاکہ یہاں پر ایک مضبوط انتظامیہ اور مستحکم ادارے جو ہیں وہ ملک میں اچھے طریقے سے، ملک کا انتظام اچھے طریقے سے چلانے کے قابل ہوں۔ تو یہ جو سیاست میں ایک عدم تسلسل اور جمہوریت کا عدم تسلسل رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ بڑی حد تک متاثر ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ادارے جو ہیں وہ انحطاط کا شکار ہیں۔ ان اداروں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ادارے اچھے طریقے سے اپنا کردار نبھائیں اور قومی یکجہتی اور سالمیت کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پھر مطلق العنان حکومتیں نہیں ہیں، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ مملکت خداداد جو ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ مارشل لا رہا ہے، فوجی حکومت رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی حکومتیں تھیں ان کی بھی پالیسی کوئی مستحکم اور اتنی واضح نہیں رہی، جس کی وجہ سے آئے دن حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں اور ایک آمرانہ سوچ جو ہے اس کو پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ یہاں پر جمہوری اقدار جو ہیں وہ اس طریقے سے پروان نہیں چڑھ سکی، اس طریقے سے جمہوریت مضبوط یا مستحکم نہیں ہو سکی۔ تو یہ جو ایک آمرانہ سوچ ہے، آمرانہ روش جو ہے وہ ہمیں ہر ادارے میں دکھائی دیتی ہے، جو ملک کی سالمیت اور قومی یکجہتی کی راہ میں جس نے بہت بڑی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ پھر علاقائی سیاسی جماعتیں ہیں۔ ان علاقائی سیاسی جماعتوں نے لوگوں کو تقسیم کرنے میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں ان علاقائی سیاسی جماعتوں سے بالا تر ہو کر قومی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ان کی حمایت کرنی چاہیے، نہ کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی علاقائی سیاسی جماعتیں ہیں یہ پاکستان کے لوگوں کو تقسیم کرنے میں انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ یہ تمام عناصر جو ہیں، اور سب سے بڑا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ناخواندگی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان میں شعور نہیں ہے، جس کا فائدہ جو ہے وہ ہمیشہ جو کرپٹ عناصر ہیں انہوں نے اٹھایا ہے۔ تو یہ وہ تمام مسائل ہیں، یہ وہ تمام رکاوٹیں ہیں جو ہماری قومی یکجہتی کی راہ میں حائل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔
یہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو خواندگی میں اضافہ۔ پاکستان میں اکثریت جو ہے وہ ناخواندہ ہے، پڑھے لکھے افراد جو ہے وہ کم ہیں، تو سب سے پہلے جو ضرورت ہے، یہ تمام مسائل کی ایک جڑ ہے ناخواندگی جو ہے۔ جب لوگوں میں شعور ہوگا، جب لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے تو وہ اپنے لیے صحیح فیصلہ کر سکیں گے، وہ اپنے لیے اچھے اور برے کی پہچان کر سکیں گے، وہ صحیح جو نمائندگان ہیں ان کا انتخاب کر سکیں گے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کے قابل ہوں گے، ان کے اندر جو ہے وہ شعور ہوگا، ایک جو ہے وہ باعزت شہری ملک کے ہوں گے، جو پڑھے لکھے ہوں گے، ان کے پاس پھر روزگار کے مواقع بھی ہوں گے، وہ اپنے لیے ایک ارننگ ہینڈ جو ہے اس کے طور پہ وہ سامنے آئیں گے۔ تو اس صورت میں خواندگی جو ہے اس میں اضافے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو بھی اس طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہیں پڑھنے لکھنے والے افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور بجائے اس کے کہ آپ صرف سرمایہ داروں کو اور جاگیرداروں کو آگے لے کے آئیں، بلکہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو جو ہے وہ حکومت میں بھی ان کی نمائندگی ہو، ان کو آگے لے کے آئے، سیاست میں وہ آئیں وہ لوگ، اور تاکہ اچھی پالیسیاں بنیں، ملک میں اچھے قوانین جو ہیں وہ متعارف کروائے جا سکیں اور ان پر عمل درآمد کروایا جا سکے۔ تو خواندگی کی شرح میں اضافہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے۔ اگر اس چیلنج کو میٹ کر لیا جائے تو پھر پاکستان میں اتحاد اور یکجہتی جو ہے اس کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے۔ پھر علاقوں کی مساوی ترقی، تمام علاقے جو ہیں ان کو ترقی کے یکساں مواقع ملیں، اور تاکہ کسی بھی صوبے میں، کسی بھی علاقے میں کوئی احساس محرومی نہ پیدا ہو وہاں کے لوگوں میں۔ تو جب تمام علاقے یکساں ترقی یافتہ ہوں گے، جب ہر ایک کو ترقی کی دوڑ میں شامل ہونے کا موقع ملے گا، اس کے پاس وسائل ہوں گے، تو یقینی طور پر ملک کے جو عوام ہیں وہ مطمئن ہوں گے، اور وہ جو ہے وہ حکومت وقت کے اوپر بھی اعتماد کا اظہار کریں گے، اور تمام علاقے جو ہیں، کسی بھی علاقے میں احساس محرومی جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ اصلاحات اگر کی جائیں تو وہ تمام صوبوں کے لیے کی جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب حکومت جو ہے اس نے بلوچستان کی ترقی کے لیے گوادر پورٹ جو ہے اس کو ایک فری پورٹ قرار دیا ہے، تاکہ ملک کی سرمایہ کاری ملک کے اندر ہو اور اس سے اس صوبے کی ترقی بھی ممکن ہو۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ایک مثبت اقدام ہے، اور اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ حکومت کو کرنے چاہیے، تاکہ تمام علاقے جو ہیں وہ ترقی کی دوڑ میں شامل ہو سکیں اور کسی کے اندر بھی احساس محرومی جو ہے وہ جنم نہ لے۔ پھر جمہوریت کا قیام ہے اور جمہوریت کا تسلسل، کہ ایک جمہوری حکومت جو ہے وہ اپنا دور اقتدار مکمل کرے اور دوسری جمہوری حکومت کو جو ہے وہ اپنے اختیارات جو ہیں وہ سونپے۔ تو یہ جمہوریت کا تسلسل جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ قومی یکجہتی کے لیے بھی اور قومی سالمیت کے علاوہ قومی ترقی کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ جمہوریت جو ہے اس کو اس کا تسلسل ہو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے سیاسی نظام کے اوپر اعتماد کریں، تاکہ بیرون ملک کے جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر انویسٹ کر سکیں، اور ملک جو ہے وہ معاشی طور پر بھی خوشحال ہو، مستحکم ہو۔ تو جو جمہوریت کا عدم تسلسل ہے اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کے سیاسی نظام کو۔ پھر علاقائی کی بجائے قومی سیاسی جماعتوں کی حمایت کی جائے۔ علاقائی جماعتیں جو ہیں انہوں نے یہ اتحاد اور یکجہتی کے لیے زہر قاتل ہیں، یہ تو لوگوں کو جو ہے وہ ان سے بڑھ کے قومی سطح پر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی حمایت کرنی چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے اندر ایک قومی جذبہ جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور علاقائی تعصبات سے بالا تر ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ مخصوص طبقے کی اجارہ داری کا خاتمہ کیا جائے۔ پاکستان میں شروع سے ہی یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ جاگیردارانہ نظام رہا ہے، سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ رہا ہے، ہمیشہ ایسے لوگ ہی برسر اقتدار آئے ہیں جو زیادہ روپے پیسے والے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو پڑھے لکھے ہیں، جن کے اندر سیاسی شعور موجود ہے، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، اور ملک جو ہے اس کی ترقی اسی صورت میں ممکن ہے، اور اتحاد اور یکجہتی بھی اسی صورت میں اس کا حصول ممکن ہے کہ جب جو ہے یہ مخصوص طبقے کی اجارہ داری جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ اپنے مفادات، ذاتی مفادات کو عزیز رکھتے ہیں اور قومی مفادات کو ہمیشہ
پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ طبقہ جو پڑھا لکھا ہے لیکن اور باصلاحیت ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے، اور صرف سرمایہ دار لوگ جو ہیں ان کو آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ تو مخصوص طبقے کی اجارہ داری ختم کر کے ہم جو ہے وہ سب کے لیے ترقی کے یکساں مواقع پیدا کر کے اتحاد اور یکجہتی کا حصول اس صورت میں ممکن ہے۔ پھر قومی اداروں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ حکومتیں جو ہیں حکومتی ادارے جو ہیں وہ اپنا کردار اچھے طریقے سے نبھا سکیں، مثبت انداز میں نبھا سکیں، اور یہ چیز جو ہے وہ قومی اتحاد کے لیے بڑی ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ اسی ملک کی انتظامیہ، اسی قوم کی انتظامیہ مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے جہاں پر قومی اتحاد اور یکجہتی ہو، جہاں پر لوگ بٹے ہوئے ہوں، منقسم ہوں، ان کی پالیسیاں واضح نہ ہوں، تو ایسا نظام جو ہے وہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا، وہ ایک کھوکھلا نظام ہوتا ہے۔ تو قومی اداروں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، ان کو فعال بنانے کی ضرورت ہے اگر ہم اتحاد اور یکجہتی جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اصلاحات کا نفاذ جو ہے یہ بھی ہونا چاہیے، اور پاکستان میں معاشی، سیاسی، معاشرتی اور مذہبی میدانوں میں اصلاحات کا نفاذ جو ہے ملک کے تمام حصوں میں برابری کی بنیادوں پر کیا جانا چاہیے، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اصلاحات کا فائدہ نہیں وہ اٹھا سکے، یا اصلاحات کے جو ثمرات تھے ان سے وہ لوگ مستفید نہیں ہو سکے۔ تمام لوگوں کو جو ہے ان کی یکسانیت کا ان میں احساس پیدا کرنے کے لیے اصلاحات جو ہیں ان کا نفاذ ہر سطح پر ہونا چاہیے، برابری کی سطح پر اس میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ پھر معاشی آسودگی جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے لوگ جو ہیں، بہت سارے علاقے جو ہیں وہ وسائل کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں، کئی علاقے زیادہ زرخیز ہیں، کئی کم زرخیز ہیں، کہیں پر زرعی اجناس جو ہیں وہ بہت زیادہ بکثرت ہوتی ہیں، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ وسائل جو ہیں ان کو تمام علاقوں میں برابری کی سطح پر تقسیم کیا جانا چاہیے، تاکہ ملک کے اندر جو آسودگی آ سکے، کوئی بھی طبقہ جو ہے وہ محرومی کا شکار نہ ہو سکے، کسی بھی علاقے کے لوگ جو ہیں وہ پسماندہ نہ رہیں، بلکہ وہ ملک کی ترقی کی دوڑ میں شامل ہو سکیں، ان کے پاس یکساں مواقع ہوں۔ تو لوگ جو ہیں اگر معاشی طور پر خوشحال ہوں گے، آسودہ ہوں گے، تو وہ قومی سطح کی سوچ جو ہے وہ اپنانے کے قابل ہوں گے، اور یہ چیز ہمیں جو ہے وہ جذبہ قومیت پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ معاشرتی عدل و انصاف کا قیام جو ہے یہ بہت ضروری ہے اتحاد اور یگانگت کے لیے۔ وہ معاشرے جہاں پر ظلم اور استحصال ہوتا ہے وہاں پر کبھی بھی اتحاد اور قومی یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ معاشرے میں اگر عدل و انصاف ہوگا تو قومی یکجہتی پیدا ہوگی، ملک جو ہے وہ سیاسی تناؤ سے اور انتشار سے بچے گا، اور ایک متحد اور مربوط نظام جو ہے وہ ہم سامنے ابھر کے آئے گا۔ معاشرے کے تمام طبقات جو ہیں وہ برابری کی سطح پر ان کو قانون کی نظر میں یکساں اگر شمار کیا جائے، اور معاشرے میں ناہمواریاں جو ہیں ان کو دور کیا جائے، تو یہ اس چیز سے طبقاتی کشمکش ختم ہوگی اور لوگوں میں اتحاد کا رجحان بڑھے گا، قومی اتحاد جو ہے وہ پروان چڑھے گا۔ پھر اسلامی تعلیمات کا فروغ جو ہے اس کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے قیام کا مقصد ہی بنیادی طور پر یہی ہے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں اور جو جمہوری اصول ہیں ان کو اپنایا جائے۔ قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کا مقصد بیان کرتے ہوئے بہت عرصہ پہلے آپ نے یہ بتایا تھا، باور کروایا تھا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں پر اسلامی اصولوں پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ تو قائد اعظم کے ارشاد کے مطابق بھی پاکستان میں ایک ایسا ماحول جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ان کا فروغ ہو، جہاں پر جمہوری اصول جو ہیں وہ پروان چڑھیں، اور اسی صورت میں یہاں پر جو ہے وہ قومی یکجہتی اور اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے۔ پھر یکساں حقوق کی فراہمی ہو، ملک کے تمام افراد جو ہیں ان کو یکساں حقوق اور آزادیاں مہیا کی جائیں اور فراہم کی جائیں۔ قومی یکجہتی کی طرف جو ہے یہ ایک اس کے حصول کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ تمام افراد جو ہیں وہ بلا امتیاز رنگ، نسل، علاقے اور مذہب کے ان کو جو ہے وہ حقوق اور آزادی مہیا کی جائے۔ تو اس وجہ سے بھی قومی یکجہتی اور اتحاد کا حصول جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر بین الصوبائی شادیاں جو ہیں یہ بھی ایک مثبت اقدام ہو سکتا ہے اس اتحاد اور یکجہتی کے حصول کے لیے، کہ مختلف صوبوں کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں
شادیاں کریں، اور اس سے جو ایک صوبے کی ثقافت ہے، اس کی تہذیب ہے، وہ دوسرا صوبہ اور ثقافت، دوسرے صوبے کی ثقافت جو ہے اس کو تسلیم کرتی ہے، تو اس سے ایک اچھا تاثر جو ہے وہ ملے گا، اور اتحاد اور یکجہتی کے حصول کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بڑی مثبت ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے آپس کی جو غلط فہمیاں ہیں، جو دوریاں ہیں، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان کو مٹایا جا سکتا ہے، اور تمام لوگ جو ہیں وہ ایک قومی یکجہتی، ایک لڑی جو ہے اس کی صورت میں آپس میں آپس کے اختلافات کو بھلا کر اور اتحاد اور یگانگت جو ہے اس کے حصول میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی سیکنڈ ایئر، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی بات آپ کو مشکل لگے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔